اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے گجرات کے صدر میرے بھائی جناب صابر کاپلی والا صاحب، منچ پر بیٹھے ہوئے تمام مجلس کے اراکین بلدیہ، صدر معتمدین، محبان مجلس اور میرے بزرگان ملت، عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میونسپلٹی کے الیکشن، بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے، یہاں سے آپ نے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ اور ہم نے جناب صابر بھائی صاحب کی بات کو سنا اور انہوں نے صاف اور واضح طور پر اس بات کو بتایا کہ گجرات کے آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور کینڈیڈیٹ الیکشن لڑیں گے۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے امیدواروں کے حق میں کریے، اور خاص طور سے جوہا پورہ جس ویدھان سبھا میں آتا ہے، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کتنی تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک سونتیلا سلوک مسلمانوں کی بستیوں سے، آبادیوں سے کیا جاتا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری پورے دیش میں پکار کر کہتے ہیں سوچھ بھارت، سوچھ بھارت، سوچھ بھارت۔ دیش کے پردھان منتری نے جھاڑو ہاتھ میں لے کر دلی میں روڈ پر صفائی بھی کی، اپنے پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی میں گئے تو گھاٹ پر بھی انہوں نے صفائی کی۔ میں دیش کے پردھان منتری سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ جوہا پورہ کو آئیں گے اور جہاں پر پورے احمد آباد کا کچرا ڈالا جاتا ہے، پردھان منتری بھی ایک جھاڑو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں بھی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لوں گا اور وہاں سے اس کچرے کے ڈھیر کو ہم صاف کرنے تیار ہیں۔ کیا بھارت کے پردھان منتری اور ان کی سرکار اس کچرے کے ڈھیر کو، جو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بنا ہوا ہے، مگر وہ پہاڑ نہیں ہے، کچرے کا ایک ڈھیر بن کر پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس ویدھان سبھا میں، اس اسمبلی حلقے میں کچرے کے ڈھیر کے انبار لگا دیے گئے، جس سے لوگ بیمار پڑتے ہیں، جس سے لوگوں کو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ نے برسوں کانگریس اور بھاجپا کا ساتھ دیا، مگر ان پارٹیوں نے آپ کی اس تکلیف کو دور نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر ٹریفک جیم تو ایسا لگتا ہے کہ روز کا مسئلہ ہے۔ دن میں 24 گھنٹے میں سے 18-19 گھنٹے تو ٹریفک جیم ہوتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ برج کی منظوری ہو گئی مگر فلائی اوور کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے۔ آپ بتائیے پھر کیا کر رہا ہے یہاں کا ایم ایل اے، یہاں کا وِدھایک؟ کیا ان کو یہ تکلیف معلوم نہیں ہوتی ہے کہ ٹریفک کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ مگر اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے کہ جل سے نل یوجنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تو صرف ایک نعرہ بن کر رہ گیا۔ ایسے ہزاروں گھر ہیں جوہا پورہ میں جہاں پر صاف پانی نہیں ملتا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک بنایا گیا تھا جس کا نام مسکان رکھا گیا، تو بی جے پی کو پسند نہیں آیا کہ بچوں کے چہرے پر مسکان کیسے ہوگی، اور اس پارک کو بلڈوزر کے ذریعے نیست و نابود کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ گرین زون کا ایک بہت بڑا مسئلہ جوہا پورا میں ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ گرین زون کے نام پر جوہا پورا کی ترقی کو روک دیا گیا، اور جوہا پورا کے اس علاقے میں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں وہاں پر گرین زون بنا دیا گیا، اور گرین زون میں صرف 5% تعمیر ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم کو ہمارے کارپوریٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آج ہی کے دن ایک بری خبر انہوں نے مجھے بتائی کہ مولانا حبیب کا ایک بلڈنگ تھی، آج جا کر اس کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ کیوں بی جے پی کی سرکار، کیوں یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ امت شاہ، کیوں بھارت کے پردھان منتری جن کو ستہ ملی 2 مرتبہ بھارت کی، گجرات کے ماڈل کو ساری بھارت میں دکھایا، مگر کیا بھاجپا والے بتا سکتے ہیں کہ گجرات کا ایک کون سا ماڈل ہے جہاں پر السنکھیک سماج مسلمان بستے ہیں تو وہاں پر گرین زون بنا دیا جاتا ہے؟ کیوں بنا دیا جاتا؟ تاکہ السنکھیک سماج چین کی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ مسلم اقلیت عزت کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکے، تاکہ ان کے علاقوں میں صحیح طریقے سے روڈ کا مؤثر انتظام نہ ہو سکے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آنے والے چناؤ میں آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو آپ کا ایم ایل اے بنائیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ گرین زون کا مسئلہ صابر کابلی والا صاحب کی قیادت میں ہم اس کو حل کریں گے، اس کو نکالیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں خود جوہا پورا آ کر جوہا پورا کی سڑک پر میں روڈ جام چکا جام کر دوں گا اس وقت تک جب تک کہ گرین زون نہیں نکالا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گرین زون نکالنا ضروری ہے۔ گرین زون جوہا پورا کے مسلمانوں سے تعصب کی نشانی ہے، نفرت کی نشانی ہے، اور لوکتنتر میں اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ جوہا پورا میں آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سکول نہیں ہے، بلکہ میں یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول، بلکہ پورے احمد آباد میں گورنمنٹ سکول صرف 8ویں جماعت تک پورے احمد آباد ڈسٹرکٹ میں ہے۔ کیوں نہیں سرکار جوہا پورا میں گورنمنٹ سکول کھولتی ہے؟ کھولا گیا تھا مگر اس کے بعد نہیں کھولا گیا۔ کیوں نہیں کھولتی ہے سرکار؟ جب ساری دنیا میں آپ بولتے ہیں کہ گجرات میں تو پورا یہاں پر جنت شداد کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جوہا پورا میں گورنمنٹ کے سکول کھلوائے جائیں گے، لڑ کر کھلوائے جائیں گے، اور یہ سکول کھلوانے کا کام صرف مجلس کر سکتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ہم آج ایک سکول کو گئے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے جو نامز ہیں وہ نامز اس طرح سے بنا دیے گئے کہ کوئی سکول ہی نہ کھولے پرائیویٹ سکول، یعنی 3000 اسکوائر گز زمین اس کو دکھانا پڑتا ہے، اور جو فائر نامز بنائے گئے پرائیویٹ سکول کے لیے وہ کوئی انڈسٹری کے فائر نام سکول کے لیے دے دیے گئے۔ یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں اس طرح کے قانون؟ تاکہ کوئی مسلمان آگے بڑھ کر پرائیویٹ سکول بھی نہ کھول سکے اور ہم اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ نہ کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جوہا پورا میں ہمارے بچیوں کے لیے ڈگری کالج کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں تعلیم کو ترک کر دیتی ہیں، یا پھر اگر ڈگری کالج کے تعلیم کے اصول کے لیے ان کو کہیں جانا پڑتا تو بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ مجلس کے ودائق کو منتخب کریے، انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سے لڑ کر یہاں پر بچیوں کے لیے ایک ڈگری کالج کا قیام عمل میں لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہاسٹل بھی نہیں ہے جوہا پورا میں۔ کہاں گیا ہاسٹل؟ اتنے پیسے جو لیے جاتے ہیں ٹیکس کا کہاں پر چلا جاتا ہے؟
تو تعلیم کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کے میدان میں، ٹریفک کے انتظام کے لیے یہ ایسے 3 اہم اور گرین زون، یہ 4 اہم مسائل ہیں جوہاپورہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آنے والے اسمبلی کے چناؤ میں ووٹ دیں۔ اور یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ تو دیش کے ہوم منسٹر جناب امت شاہ ہیں۔ امت شاہ حیدرآباد کو جب کبھی بھی آتے، اپنے بھاشن میں میرا 2 مرتبہ نام لیے ان کو چین سے رات میں نیند نہیں آتی۔ ہر بار امت شاہ آ کر میرا نام لیتے ہیں کہ اویسی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ امت شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہاں کے ایم پی بنے، آپ نے جوہاپورہ میں کتنے کام کروائے اپنے ایم پی فنڈ سے؟ بتاؤ آپ، کیا آپ نے یہاں پر پینے کے پانی کا انتظام کیا؟ کیا آپ نے یہاں پر السنکھیک سماج کے لیے اپنے ایم پی فنڈ سے کوئی اسکول کی بلڈنگ کو تعمیر کروایا؟ کیا آپ نے اپنی سرکار سے بول کر جوہاپورہ میں قبرستان کی زمین دلوائی کہ قبرستان کی زمین بھی نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کا میں رکن پارلیمان ہوں اور حیدرآباد کی عوام نے مجھے ووٹ ڈال کر کامیاب کیا۔ میرے پارلیمنٹ کی سیگمنٹ میں ایک ویدھان سبھا ہے، اسمبلی کا حلقہ ہے، اس کا نام ہے کاروان۔ میں نے 5 مہینے پہلے، ہمارے 7 ایم ایل اے ہیں ویدھان سبھا میں، کوئی منتری نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی میری نمائندگی پر 290 کروڑ کی لاگت سے ایک سیوریج کی لائن وہاں پر ڈالی جا رہی ہے کاروان اسمبلی حلقے میں۔ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس صرف جذباتی باتیں کرتی ہے۔ ہاں، ہم تقریر ضرور کرتے ہیں، مگر جب تقریر کرتے ہیں تو اس کے الفاظ کو عملی جامع نامہ پہناتے بھی ہیں۔ اسی کاروان کے اسمبلی حلقے میں گولکنڈا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ اس گولکنڈا کے علاقے میں میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے بچیوں کی ڈگری کالج اور جونیئر کالج کے لیے میں نے ایم پی فنڈ سے 10 کروڑ کی لاگت سے ایک عالی شان بلڈنگ بنائی۔ آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں گولکنڈا کے علاقے میں یہ کام ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کام کروائے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ متحد ہو جائیں، اور یقیناً مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تاکہ آپ کے اتحاد کو کمزور کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، احمد آباد کے میونسپل کارپوریشن نے کئی غلط فیصلے لیے کہ نہیں، گوشت کی منڈی، چکن کی منڈی نہیں کھولنا چاہیے۔ ارے آپ ہوتے کون ہیں؟ کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ کون کھائے گا؟ کون کیا پیے گا؟ بعض ایسے ویجیٹیرین بھی ہیں جو گوشت نہیں کھاتے گھر میں، مگر باہر جا کر کھاتے ہیں نا۔ اچھا، یہاں سے ہم جائیں گے جلسے کے بعد، یہ آپ کا جو میجک چکن ڈھابا ہے، کتنے لوگ بیٹھ کر چکن کھاتے وہاں پر؟ گھر میں نہیں کھاتے، وہاں جا کر کھاتے ہیں ویجیٹیرین۔ مگر احمد آباد میونسپل کارپوریشن بولتی نہیں، تم گوشت کی منڈی نہیں لگائیں گے، تم انڈے کی منڈی نہیں لگائیں گے۔ ارے آپ کو نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ، غریب کا روزگار ہے، وہ غریب کا پیٹ پلتا ہے، تو آپ اس کو نوکری تو دلاؤ، نوکری دے دو اس کو گورنمنٹ کی۔ مگر نوکری نہیں دیں گے اور بولیں گے نہیں تو گوشت کی منڈی نہیں لگائے گا، انڈے کی منڈی نہیں لگائے گا۔ تو یہ ایک عجیب مثال، ایک مزاج بن چکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ یہی حال یہاں پر بہت سے مسائل ہیں، تکالیف ہیں۔ اچھا، یہاں پر پورے احمد آباد کے اسپتالوں کا میڈیکل ویسٹ کا ڈمپنگ سٹیشن بنا دیا گیا ہے۔ کیوں بنایا آپ نے اس کو؟ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کانگریس کو آپ نے ووٹ دیا تھا پچھلے مرتبہ، تب بھی کانگریس نہیں یہاں سے کامیاب ہو سکی۔ میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اس ویدھان سبھا میں مجلس کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام کروائیں گے۔ ہاں، جوہاپورہ میں اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ بہت زیادہ ہے، وہ پورے ہمارے علاقوں میں پولیس اسٹیشن کھول دیے گئے ماشاءاللہ۔ ہر روڈ کی ضرورت ہے
تو भाजपा ने कहा ने पुलिस स्टेशन ले लो। अरे पीने के पानी की लाइन की जरूरत है, नहीं पानी मत पियो, पुलिस स्टेशन ले लो। अरे कचरे के अंबार को निकालवा दो, नहीं पुलिस स्टेशन ले लो। अरे ट्रैफिक जैम के मसले को हल करा दो, नहीं पुलिस स्टेशन खोल देंगे। ये इतनी मोहब्बत पुलिस स्टेशन को खोलने से अगर भाजपा को है, स्कूल खोलने से नहीं है, ग्रीन जोन को बर्खास्त करने से नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मियाँ जी पर कंट्रोल किया जाए। याद रखो, अब मियाँ जी पर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। ये देश मेरा है, गुजरात भी मेरा है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन से हमारे जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंसान है, इंसान को जरूरत है पीने के पानी की। इंसान है तो उसकी औलाद के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल की जरूरत है, बेटियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। इंसान है तो ग्रीन जोन को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। ये मजलिस की लड़ाई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप इन मसाइल पर गौर करिए। और जब बात शिक्षा की आती है तो क्या ये बात सच नहीं है भाजपा वालों कि गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं। गुजरात में ऐसे 700 प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एक टीचर पहली से 8वीं जमात के हर सब्जेक्ट को पढ़ाता है। 700 प्राइमरी स्कूल में एक टीचर पहली से फर्स्ट से 8 क्लास तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता होगा वो बेचारा? एक टीचर यानी एक अनार 100 बीमार के बराबर ये मिसाल दी जाती है। तो यहां पर गुजरात के स्कूलों में नजर आता है कौन सा डेवलपमेंट किया गया जुहापुरा में। जुहापुरा में तो मुसलमानों से सौतेला सलूक किया गया, तासुबियत के मजारे किए गए। मुसलमान इलाका है तो नफरत के तौर पर देखा जाता है। मुसलमान इलाका है तो कहा जाता है दुश्मन का इलाका है, वहां पर काम नहीं करवाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि इन नफरतों को हम तोड़ेंगे, मोहब्बत को जुहापुरा में आम करेंगे, विधानसभा में आम करेंगे। हम ना भाजपा से डरते हैं, ना कांग्रेस की बातों से हमको यकीन करना है। हमको जमहूरियत में, लोकतंत्र में अपने मसाइल को हल करना है। आप खुद सोचिए कि भाजपा की सरकार है, इतने सालों से 28,000 टीचर की वैकेंसी है। 28,000 क्यों नहीं दिए भाजपा वाले? 28,000 टीचर की वैकेंसी है। इम्तिहान तो होता है टीचर की भर्ती का, मगर खुद भाजपा वाले पेपर को लीक कर देते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये काम होता है। नौकरी देना मकसद नहीं है, पेपर को लीक कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं पेपर लीक हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का आप एक मर्तबा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस जुहापुरा में, पूरे गुजरात में जहां कहीं भी गरीबों से, मजलूमों से, दलितों से, मुसलमानों से, आदिवासियों से, हमारे सेकुलर भाइयों से नाइंसाफी हो रही है, मजलिस उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। इसीलिए मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर खेड़िया विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कैंडिडेट इंशाअल्लाह जनाब साबिर काबुलीवाला साहब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका साथ देंगे दुआओं से। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारा लगाइए कि नारे तकबीर। और वहीं पर हमने फैसला लिया कि सूरत ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला जनाब वसीम कुरैशी साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। और वहीं से हमने ये भी फैसला लिया कि दानी लिमड़ा से हमारी बहन इंशाअल्लाह ताला कौशिका परमार मजलिस की कैंडिडेट होंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तो ऐलान कर दिए, अब आपकी और इन तमाम उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने विधानसभा में अपना काम शुरू कर दें। हाँ, इस विधानसभा से भी इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक नाम का ऐलान किया जाएगा। आज हमने मीटिंग की हमारे कॉर्पोरेटर से और तीनों से हमने कहा है कि जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी आप उसके कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और तीनों ने हमसे वादा किया है कि सर
آپ اسد صاحب جس کسی کو کینڈیڈیٹ آپ بنائیں گے ہم پوری محنت کریں گے کہ یہاں سے مجلس کا MLA منتخب ہو کر آئے. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی ہماری حصے داری کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہماری سمان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ناانصافی کو روکنے کی لڑائی، یہ لڑائی حق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہے. آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی کو بڑی تکلیف ہوگی، دوسری پارٹی کو بھی بڑی تکلیف ہوگی، مگر آپ یہ بتائیے کہ کانگریس کے 16 MLA جیتتے ہیں اور جیتنے کے بعد نریندر مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں تو اس کا ذمہ دار اویسی ہے کیا؟ کانگریس پارٹی کے 16 ودھائک بھاگ جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے. یاد رکھیے جمہوریت میں جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے پسند کے امیدوار کو کامیاب نہیں کریں گے ہم اپنی لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنی حصے داری کی بات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھاجپا کی سرکار دیش میں ہے، گجرات میں ہے. ہم دیش کے پردھان منتری سے جاننا چاہتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری آپ نے 2014 میں کہا تھا کہ $1 $1 کے برابر ہو جائے گا. بھارت کے پردھان منتری نے کہا تھا کہ $1 $1 کے برابر ہو جائے گا. دیش کے پردھان منتری 8 سال میں آج ڈالر 81 روپیز کے برابر ہو گیا. $1 81 روپیز کے برابر ہو گیا. دیش کے پردھان منتری کو بتانا پڑے گا کہ 5 سال میں 25% روپیہ گر چکا ہے، 25% روپیہ گر چکا ہے. اور آپ کو یہ جان کر تکلیف ہوگی کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے ڈالر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے 1 سال میں $100 بلین انہوں نے خرچہ کیے. $100 بلین خرچہ کرنے کے بعد بھی آج ڈالر 81 روپیز پر ہو چکا ہے اور عنقریب میں $100 ہو جائے گا. دیش کی اکانومی بربادی کے دہانے پر چلے گئی. وہ میوچل فنڈ جو 20,000 کروڑ روپے ماہانہ میوچل فنڈ ہوتا تھا آج وہ صرف 6,000 کروڑ مہینے میں ہو گیا. وہ جو سٹاک مارکیٹ تو ماشاءاللہ پٹ رہا ہے. FIIs جو $40 بلین کے تھے یہ بیچ کر پورے لوگ چلے گئے. دیش کے پردھان منتری سے آپ پوچھیں گے دیش کے پردھان منتری ڈالر 81 ہو گیا تو بھاجپا والے بولیں گے کیا پردھان منتری نے مغلوں کو ختم نہیں کر دیا؟ جب پوچھیں گے نوکری نہیں ہے تو BJP والے بولیں گے نہیں اس کا ذمہ دار اورنگزیب ہے، مودی کہاں ہے؟ یعنی نوجوانوں کا مقدر بے روزگاری ہو چکا ہے، نوجوان کو روزگار نہیں ملتا، مگر بھاجپا والے صرف ہندو مسلم ٹینشن کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، GST کے نام پر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس بالکل نہیں ہو رہے ہیں، ایکسپورٹس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار BJP کی غلط اکنامک پالیسیز جس کی وجہ سے آج دیش کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ جب ویدھان سبھا اسمبلی کا الیکشن آئے گا اچھے فیصلے لیجئے تاکہ آپ کی آواز ویدھان سبھا میں جا سکے. میری اس بات کو یقین کریے کہ آپ میں ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں، مگر آپ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنی اتحاد کی طاقت پر اپنے پارٹی کے نمائندوں کو ودھائک بنا کر گجرات کی ویدھان سبھا میں بھجا سکتے ہیں. لوگ آپ کو بولیں گے، لوگ آپ کے آگ کے درمیان میں کہیں گے جو آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں، جو آپ کی طاقت کے دشمن ہیں، جو آپ کے مسائل کے حل کو کروانا نہیں چاہتے، جو جوہا پورا میں ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، وہ آ کر بولیں گے ایک مجلس کا جیت کر جائے گا تو کیا ہوگا؟ ان سے کہہ دینا کہ ایک اسد الدین اویسی نے آ کر ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم سے کہا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مودی کے 306 MP ہیں اور ان 306 MP کے سامنے
جب مجلس کے دو دیوانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہو تو 300 MP پر بھاری پڑ جاتے ہیں بھاجپا کے. وہ مزاج آپ کو گجرات کی ویدھان سبھا میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. ہم بھی گجرات کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو گونگے اندھے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھیں گے کانگریسیوں کی طرح. ہم زندگی کا ثبوت دیں گے اور زندگی کا ثبوت لڑنے سے ملتا ہے, گونگے اندھے رہنے سے زندگی کا ثبوت نہیں ملتا. زندگی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جس کو آپ اپنا ودھائک MP بنا کر بھی جاتے ہیں وہ جا کر لڑے سرکار سے. مکھیہ منتری کوئی بھی ہو, پردھان منتری مودی بھی ہو, تو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں بھی بھارت کا شہری ہوں, جوہا پورا میں بسنے والے مسلمان ہیں مگر انسان ہیں, ان کو انسانوں کی بستی کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں کے مسائل کو ڈیولپمنٹ کو حل کیا جائے. یہ آواز آپ کو سنائی دے گی گجرات کی ویدھان سبھا میں, مگر یہ دوسری پارٹی کے لوگ آئیں گے, ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کا آپ ایک مرتبہ ساتھ دیجئے. آپ نے اپنے ووٹ سے اور اپنی دعاؤں سے یہاں سے 3 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا. آپ نے بڑا صحیح فیصلہ لیا, مگر ڈیولپمنٹ کروانا ہے جوہا پورا کا, اس علاقے کا ڈیولپمنٹ کروانا ہے. اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. میرے بارے میں بہت سی باتیں بولی جائیں گی, مجھے اس کی فکر نہیں ہے. میرے خلاف جتنی باتیں کرنا ہے کر لو, مگر میں مجھ سے محبت کرنے والوں سے, نفرت کرنے والوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا, میری زندگی کی ایک سانس جب تک اللہ باقی رکھے گا, میں ظالموں سے ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا. میں مظلوموں کی آواز بن کر ان کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے. مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے. اللہ نے مجھے 4 مرتبہ MP بنایا, اللہ نے مجھے 2 مرتبہ چار مینار کے ملے بنایا. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے, مگر اللہ نے جب مقام دیا ہے, اللہ نے جب بولنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا ہے, تو میں اللہ کا شکر صرف اس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ میں غریبوں اور مظلوموں کی لڑائی لڑوں, میں مظلوموں کے انصاف کی لڑائی لڑوں, میں آپ کی آواز بنوں, آپ کی تکالیف کا ذکر کروں, آپ کے آنکھوں میں آنسو کو دیکھ کر اس کو اپنی آنکھ کے آنسو سمجھ کر لڑوں, میں آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کروں. یہ مجلس کا مقصد ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب BJP RSS ایک نیا ڈرامہ کر رہی, اور وہ نیا ڈرامہ کیا ہے کہ موہن بھگوت RSS کے سر سنچالک دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے, دلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے, اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا, مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا, اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے رپورٹ کیا ہے. ایسا رپورٹ کیا ہے کہ موہن بھگوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر. میں گجرات کے اس جوہا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں, کیا آپ بلقیس بانو سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوا, ہم انصاف دلائیں گے. موہن بھگوت بلقیس بانو سے انصاف دلا سکیں گے اس بچی کو جس کو اس کے پڑوسیوں نے اس کا ریپ کیا, عصمت ریزی کی, بلاತ್کار کیا, جس کی 3 سال کی بیٹی کا قتل کر دیا, جس کی ماں کو اور دیگر مہیلاؤں کا ریپ کر کے قتل کر دیا. ان ظالموں کو موڈی BJP کی سرکار چھوڑتی ہے, اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچی پر ظلم کیے اس پر پھول برسائے گئے. کیا موہن بھگوت بلقیس بانو سے مل سکتے ہیں؟ ملو, مل کر بتاؤ, بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے. مگر نہیں ملیں گے. مدرسے کو جاتے ہیں اور آسام میں مدرسوں کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے.
मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदुओं मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है। और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। याद रखो मुसलमानों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। आज मजलिस आपके दरमियान में खड़े होकर कह रही है कि अब वोट लेने वाले बनो। आपने हमेशा बरसों से वोट दिया है, आज वोट लेने वाले आपको बनना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। याद रखिए, वतन अजीज में यकीनन बेशुमार तकालीफ हैं, मसाइल हैं, मगर इसका हल क्या है बताओ आप मुझे, क्या हल है इसका? लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या हल करेंगे? या तो हम घर की दरो दीवार को बंद करके खामोश बैठ जाएं, या फिर हम मैदान में आकर जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को उठाएं। घर के दरो दीवार बंद करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा सियासी तौर पर सही फैसला लेकर, मुत्तहिदा तौर पर अच्छा फैसला लेकर आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, हम भी सबसे राय मशवरा करके एक फैसला ले रहे हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में पहुंचाइए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके इलाकों में आऊंगा। एक नहीं, 4-4 घंटे पैदल दौरा करूंगा। आपका घर मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये। मैं आपके घर पर दरवाजे पर आऊंगा, आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका भाई बनकर आऊंगा। बल्कि अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। मैं अपनी इज्जत या अपनी दौलत या अपनी अनानियत में इजाफे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान में आया हूं, आता रहूंगा ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। बताओ, एक जुहापुरा मुसलमानों का इलाका है और उस बुनियाद पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।